الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، دوستوں اور بھائیوں، دنیا کی ہر چیز آنی و جانی ہے، اور دنیا کا نقشہ روزانہ ہمیں یہ سبق یاد دلاتا رہتا ہے. دن آتا ہے، گزر جاتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتے ہوتے دن ختم ہو جاتا ہے، رات آتی ہے اور پھر وہ صبح ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے. مہینہ شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ مہینہ ختم ہو جاتا ہے. رمضان آیا اور گزر گیا، اب شوال کا مہینہ شروع ہوا، یہ بھی ختم ہو جائے گا. اسی طرح سال ہر سال ختم ہوتے رہتے ہیں، دن ختم ہوتے ہیں، راتیں ختم ہوتی ہیں، صبح اور شام ختم ہوتی ہے، اور پھر مہینے ختم ہوتے ہیں، اور پھر سال ہر سال گزر جاتے ہیں. اس طرح ہماری زندگی کے ایام ختم کے قریب ہوتے جاتے رہتے ہیں. دنیا کا یہ نقشہ ہمیں اور آپ کو ہماری زندگی کی حقیقت بتاتا ہے کہ یہ ہے تمہاری زندگی کی حقیقت. لیکن افسوس یہ ہے اور ہمارے اوپر تعجب کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ روزانہ کے اس سبق سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے، بلکہ ہم سمجھتے رہتے ہیں کہ ابھی تو ہم بہت زندگی گزارنے والے ہیں، ابھی تو ہمارے بہت سے ایام پڑے ہوئے ہیں، ہمارے بہت سارے سال پڑے ہوئے ہیں. دنیا کا نقشہ دیکھ کر انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا و سمجھنا چاہیے. اللہ نے اس دنیا کی ہر چیز کو نمونہ بنایا ہے، ہمارے لیے درس عبرت بنایا ہے. دیکھو ہر چیز فانی نظر آتی ہے. درختوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ پھل آتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ پودوں پر پھول کھل جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد مرجھا بھی جاتے ہیں. کیا اس میں سبق نہیں ہے کہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے؟ اسی سے بزرگوں نے استدلال کیا اور کہا کہ ہر وہ چیز جس میں تغیر ہوتا ہے وہ فانی ہے. دنیا کی ہر چیز میں تغیر ہے. اگر کسی میں تغیر نہیں تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات پر نہ موت ہے، نہ اس میں کوئی تغیر ہے، نہ اس میں کوئی اونچ نیچ ہے، نہ اس میں کوئی کمی و زیادتی ہے. اللہ کی ذات تو ایسی ہے جو ہر طرح کے تغیرات سے پاک ہے. لیکن دنیا کی ہر چیز کو آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر تغیر ہی تغیر آپ کو ملے گا. ہر چیز کے اندر اتار چڑھاؤ آپ کو دکھائی دے گا. یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ پوری کائنات تباہ ہونے والی ہے.
تغیرات کی یہ دنیا باقی نہیں رہ سکتی، اور اسی تغیر کی دنیا کا ایک جز خود ہماری زندگی ہے اور ہماری ذات ہے۔ ہمارے اوپر بھی تغیرات ہیں، کبھی صحت آتی ہے تو کبھی بیماری، کبھی کچھ کمی ہے تو کبھی کسی چیز کی بڑھوتری، اور مختلف قسم کے احوال ہماری زندگی پر آتے رہتے ہیں، ہماری ذات پر آتے رہتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری ذات بھی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کی طرح ہے، حقیقت سے بہت دور ہے۔ اور اس کے بعد میں فرمایا کہ آخرت کی زندگی ہی دراصل ہمیشہ ہمیشہ اور باقی رہنے والی زندگی ہے۔ یہ دنیا ٹوٹ جائے گی، پھوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور ہمیں انسان جو یہاں پر ہم کو بسایا گیا، ہم بھی ایک دن ٹوٹ جائیں گے، پھوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ قیامت دو طرح کی ہے، ایک قیامت کبریٰ، وہ قیامت کبریٰ جب آئے گی پوری دنیا ٹوٹ جائے گی، پوری دنیا ختم ہو جائے گی، نہ آسمان باقی، نہ زمین برقرار، نہ سورج اور چاند باقی رہیں گے، یہ ستارے بھی ٹوٹ ٹوٹ کر فنا اور برباد ہو جائیں گے، دنیا کا پورا نقشہ دیگرگون ہو جائے گا۔ یہ ٹوٹی یہ جو اب دنیا موجود ہے، یہ خود ٹوٹی پھوٹی متغیر دنیا ہے۔ اس دنیا کے اوپر ایک بڑا تغیر آئے گا اور اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ تو ہے بڑی قیامت، اور ایک قیامت چھوٹی قیامت ہے جو ہر چیز پر الگ الگ واقع ہوتی ہے۔ وہ اجتماعی قیامت جو ہر چیز پہ آنے والی ہے، اور ایک قیامت ہر چیز کی الگ الگ ہے۔ پھول پیدا ہوا اور ختم ہو گیا، یہ اس کی قیامت ہے۔ درخت لگایا گیا اور پھر وہ مرجھا کر ختم ہو گیا، وہ اس کی اپنی قیامت ہے۔ اسی طریقے پر انسان کو اللہ نے پیدا کیا، زندگی عطا کی، اور جتنی زندگی دی وہ زندگی گزارنے کے بعد اس کے اوپر موت طاری کر دی جاتی ہے، یہ اس کی قیامت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت آ گئی۔ بڑی قیامت تو جب آنی ہے آئے گی، لیکن یہ چھوٹی قیامت جو ہر آدمی پر آنے والی ہے وہ تو بہرحال آتی رہے گی، اس کے وقت میں آ جائے گی۔ قوموں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے ایک وقت، جس کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے کیا ہے کہ ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے۔ وہ زمانہ ختم ہو جاتا ہے، وہ قوم ختم ہو جاتی ہے، اور جو ہے وہ زمانے میں رہنے والے لوگ ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کی جو اللہ نے مقرر کی ہے مدت، وہ مدت آتی ہے تو نہ اس میں کمی ہوتی ہے، نہ زیادتی ہوتی ہے، نہ آگے وہ ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے۔ جو ان کے لیے مقررہ وقت ہے اس میں وہ قومیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے پر انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے ہمیں اس بات کی طرف نشاندہی کرنا مقصود ہے کہ دنیا کو آخری نہ سمجھو۔ یہ دنیا آخری نہیں ہے، یہ تمہارے لیے ایک ایسا مسکن ہے جس میں تم آخرت کی فکر کرو، آخرت کے لیے تیاری کرو، آخرت کے لیے اپنے آپ کو بناؤ اور سنوارو۔ یہ دنیا اسی لیے ہم کو عطا کی ہے،
یہ ہمیشہ کی دنیا نہیں ہے، نہ ہم ہمیشہ رہنے والے، نہ دنیا ہمیشہ رہنے والی، نہ یہاں کی چیزیں ہمیشہ رہنے والی، بلکہ سب کا سب ختم ہونے والا ہے۔ ایک اور چیز قائم ہوگی جس کا نام ہے قیامت، اور پھر قیامت کے بعد آئے گا ایک اور عالم جس کو کہا جاتا ہے عالم آخرت۔ تو عالم آخرت میں ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ انسان کو دراصل فکر اس کی کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ دنیا حلوۃ خضرۃ، بڑی میٹھی لگتی ہے، ہری بھری لگتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے، لہلہاتی دنیا معلوم ہوتی ہے، اس کی چیزیں کھانے کو، پینے کو، برتنے کو، دیکھنے کو، استعمال کو بہت اچھی لگتی ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں دنیا بظاہر بہت خوشنما اور بظاہر بہت میٹھی اور شیریں معلوم ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو ان اللہ تعالی مستخلفکم فی الدنیا، اللہ نے تمہیں اس دنیا میں استخلاف عطا کیا ہے، یعنی تم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ کہتے ہیں لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ وہ دیکھ لے کہ تم عمل کیسے کرتے ہو۔ معلوم ہوا کہ اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہمارے اعمال کو دیکھنا ہے کہ ہمارا عمل کیسا ہوتا ہے، پھر اللہ اسی کے مطابق بدلہ عطا کرتے ہیں۔ اچھا عمل کرتے ہیں یا برا عمل کرتے ہیں، دنیا ہی پر ریچھتے ہیں، دنیا ہی کی تمنا کرتے ہیں، دنیا ہی کی آرزوؤں میں لگے رہتے ہیں، دنیا ہی کی طلب کے اندر لگ جاتے ہیں، دنیا ہی کو کمانے کے لیے کمانے کو مقصود سمجھ لیتے ہیں، یا یہ کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ نے تمہیں دنیا میں استخلاف عطا کیا ہے۔ قرآن میں بھی یہ مضمون آیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ثم جعلناکم خلائف فی الارض لینظر کیف تعملون، اللہ نے ایک قوم کے بعد دوسری قوم کو دنیا کے اندر رکھا۔ کچھ قوموں کا اللہ نے ذکر کیا پہلے، پھر اس کے بعد میں فرمایا ثم جعلناکم فی الارض خلائف، پھر اللہ نے تم کو زمین کے اندر پہلے لوگوں کا خلیفہ بنایا اور تم کو یہاں پر رکھا۔ کیوں رکھا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، یہ ہم نے اس لیے تم کو رکھا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں تم کرتے کیا ہو۔ فساد مچاتے ہو، ظلم کرتے ہو، قتل و غارت گری کرتے ہو، دھوکے بازیاں کرتے ہو، لوگوں کو جو ہے نیست و نابود کرتے ہو، یا لوگوں سے ہمدردی و غمخواری کرتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہو، آخر تم کرتے کیا ہو یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے تم کو دنیا میں بسایا ہے۔ صاف صاف آیت ہے قرآن کریم میں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کی ذات بڑی مبارک ذات ہے، بابرکت ذات ہے۔ اس کے بعد میں کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو بھی بنایا اور زندگی کو بھی بنایا۔ موت و حیات دونوں چیزیں اللہ نے پیدا کی۔ تمہارے اوپر زندگی بھی آتی ہے، پھر اس کے بعد تمہارے اوپر موت بھی طاری کی جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے اللہ نے رکھی ہیں۔ کیوں رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ یہ دیکھ لے اور آزما لے کہ تمہارے اندر کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ زندگی اس لیے دی گئی کہ ہم زندگی میں اچھے اعمال کریں، زندگی کو اپنی بنائیں، زندگی کو اپنی سنواریں، اور پھر جب موت آئے گی تو موت کے بعد اس کا نتیجہ ہم کو دکھائی دے۔ اس کے لیے اللہ نے یہ موت و حیات دونوں چیزیں پیدا کی، زندگی دے کر اس دنیا میں ہم کو بسایا اور رکھا، کھانے کو دیا،
پینے کو دیا، رہائش کو دیا، سانس لینے کو ہوا عطا کیا، پانی فراہم کیا، بارش برسانے لگا اور مختلف چیزیں عطا فرمایا۔ یہ سب کچھ کیوں؟ تاکہ ہماری زندگی برقرار رہے۔ لیکن اللہ جو کھلاتا ہے، اللہ جو ہمیں پلاتا ہے، اللہ جو ہمیں روشنیاں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہمیں پانی عطا کرتا ہے، اللہ جو ہمیں عطا فرماتا ہے اور مختلف قسم کی نعمتوں سے نوازتا ہے، پھر کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیتا ہے، اور پھر رہائش کے لیے مختلف اسباب پیدا کر دیتا ہے اور راحت اور آسائش کی زندگی عطا کرتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں یہی مقصود حیات ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ مقصود حیات نہیں ہے، یہ ذرائع ہیں، یہ وسائل ہیں۔ تم کو زندگی دے کر، زندگی کے اسباب دے کر، زندگی کو برقرار رکھنے کے اسباب اور وسائل عطا کر کے تم کو یہ زندگی اس لیے دی ہے کہ اس زندگی میں تم کچھ کیا کرو۔ کھانا مقصود نہیں، پینا مقصود نہیں، کمانا مقصود نہیں، دکان مقصود نہیں، چیزیں مقصود نہیں، بلڈنگیں مقصود نہیں، مال و دولت مقصود نہیں، یہ سب کے سب ذرائع اور وسائل ہیں۔ اس کے ذریعے ہمیں ایک اور چیز بنانے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں آخرت میں کام آنے والی ہے۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی ایک کمپنی میں کام کرتا ہے تو کمپنی والا کسی کام پر اس کو رکھتا ہے، کوئی سا بھی کام ہو، اس کام کے لیے ایک آدمی کو ایمپلائی رکھا گیا، اب وہ وہاں پر کام کر رہا ہے، لیکن جب کام کرنے والا وہاں پر کام کرتا ہے تو کمپنی والا اسے کار بھی دیتا ہے، کمپنی والا اسے رہنے کے لیے مکان بھی دیتا ہے، کمپنی والا اس کے لیے کچھ اور آسائشیں اور سہولتیں بھی بہم پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کیوں دیتا ہے؟ تاکہ کام ٹھیک ٹھیک کرے۔ اب ایک آدمی ایمپلائی تو ہو گیا، اس کو کار دے دی گئی، رہنے کے لیے بنگلہ دے دیا گیا، آسائش کے لیے بہت ساری اور چیزیں دے دی گئی، لیکن دیکھیں تو کام کرنے ہی نہیں آتا۔ جب کام کا وقت آتا ہے تو کام کرنے کے لیے آتا ہی نہیں۔ آپ بتاؤ کہ کیا اس کا بنگلہ اس کے پاس باقی رہے گا یا چھین لیا جائے گا؟ جو کار اس کو فراہم کی گئی وہ اس سے واپس لے لی جائے گی یا اس کے پاس برقرار رکھی جائے گی؟ آسائش کے اسباب جو اس کو دیے گئے وہ سب کے سب مسلوب کر لیے جائیں گے اور چھین لیے جائیں گے، یا کہ اسی کے بعد چھوڑ دیے جائیں گے؟ بلکہ اسے تو کام سے بھی نکال دیا جائے گا، ساری چیزیں واپس لے لی جائیں گی۔ یہاں پر یہی بات سوچنے کی ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ ہمیں کھانا دیتا ہے، اللہ ہمیں کپڑے دیتا ہے، اللہ ہمیں سانس لینے جو ہے ہوا دیتا ہے، اللہ ہمیں روشنی عطا کرتا ہے، اللہ مختلف قسم کی چیزیں ہمیں دیتا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں دیتا ہے؟ تاکہ اس دنیا کے اندر ہم وہ کام کریں جس کام کے لیے ہم کو بھیجا گیا۔ وہ کیا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر سے پردہ ہٹایا اور واضح طور پر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میرے فرما بردار اور میرے مطیع وہ غلام بن کر زندگی گزارے۔ یہ ہے مقصد۔ اس لیے کھانا بھی دیا جا رہا ہے، اس لیے پینے کو بھی دیا جا رہا ہے، اس لیے اس دنیا میں رکھا بھی گیا ہے کہ یہ کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اب اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ کام جس کے لیے میں نے ان کو پیدا کیا اور اس کام کے کرنے کے لیے اتنی بڑی سہولتیں میں نے ان کو دی،
یہ زمین اس کے لیے عطا کی، یہ آسمان اس کے لیے فراہم کیا، یہ چاند سورج میں نے ان کے لیے پیدا کیا، یہ کھانا وہ پانی یہ سارے اسباب میں نے ان کے لیے اس لیے دیے تاکہ اس دنیا میں رہ کر وہ میری عبادت کرے، میری غلامی کرے، میری فرمانبرداری کرے، میں جس بات کا حکم دوں وہ کرے، جس بات سے میں منع کر دوں اس سے رک جائے، میں ان کو اچھے اخلاق کی تعلیم دوں اس کو قبول کر لے، برائیوں سے بچنے کے لیے کہوں تو برائیوں سے بچ جائے۔ یہ ہے عبادت کا مفہوم۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے عبادت کے معنی نماز پڑھنا، اس لیے جب وہ اس آیت پر غور کرتے ہیں یا اس کا ترجمہ سنتے ہیں تو ان کو اشکال ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی میری نماز پڑھیں۔ اب بھائی دکان کو بھی نہیں جانا ہے، مکان کو بھی نہیں جانا ہے، بیوی بچے بھی نہیں کرنا ہے، اور بھی کچھ نہیں کرنا ہے، صرف مسجد کے کونے میں آ کر بیٹھ جانا اور دن رات بس نماز ہی نماز پڑھنا۔ لیکن جب قرآن کو نہیں سمجھیں گے، دین کو نہیں سمجھیں گے، یہی غلط فہمیاں پیدا ہوں گی۔ لیکن اگر قرآن کی تفسیر سمجھیں گے، علماء حق سے اس کا مطلب سمجھیں گے اور اس کے اسرار و رموز جاننے کی کوشش کریں گے تو پھر ایسی غلط فہمی کبھی نہیں ہوگی۔ اس لیے میں نے کہا اس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میرے غلام بن کر رہے۔ کیا مانے غلام بن کر؟ میں جو بولوں وہ کریں، جو نہ بولوں نہ کریں، میں کہوں روزہ رکھو تو رکھے، میں کہوں چھوڑو تو چھوڑ دے، میں کہوں دکان کو جاؤ حلال کماؤ تو جائیں اور کمائیں، میں کہوں بیوی کرو بغیر بیوی کے غلط کاریوں میں نہ رہو، اس لیے شادی کر کر اچھی زندگی گزارو، وہ شادی کرتے ہیں۔ اور جب میں کہتا ہوں زنا نہ کرو وہ اس سے رک جاتے ہیں۔ آپ بتاؤ کہ دنیا کا یہ سارا نظام جو چل رہا ہے یہ اسی لیے چل رہا ہے کہ اس کے اندر شادی بیاہ بھی ہے، اس کے اندر کھانا پینا بھی ہے، اس کے اندر تجارت کی منڈیاں بھی ہے، اس کے اندر سیاست کا نظام بھی ہے، یہ سب چل رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے وہی عبادت ہے۔ شادی کریں تو بھی عبادت، کھانا کھائیں تو بھی عبادت۔ بعض لوگوں کے مسلکوں میں یعنی جیسے عیسائیوں وغیرہ میں یہ ہے کہ بھئی ان کی عبادت خانے میں جا کر کچھ کریں گے تو وہ عبادت، لیکن ہمارے ہاں مسجد میں نماز پڑھنا بھی عبادت، بیوی سے اچھا سلوک کرنا بھی عبادت، ماں باپ کی تابعداری کر کر ان کو خوش رکھنا بھی عبادت، حتیٰ کہ کھانا وہ پینا بھی عبادت۔ جو بھی آپ کرے اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق، وہ سب کچھ عبادت کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا اس آیت کا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کے غلام بن کر زندگی گزارنا۔ اللہ کہتے ہیں یہ کرو کرنا، اللہ کہتے ہیں یہ نہ کرو تو نہ کرنا۔ اور اللہ کرو کیا کہتے ہیں؟ جو اچھا ہے وہی کرو، اور منع کس سے کرتے ہیں؟ جو برا ہے، انسان کے حق میں برا ہے، انسانیت کے حق میں برا ہے، اور انسانوں کے حق میں برا ہے، ملت اور قوم کے حق میں برا ہے، یا ملک کے حق میں برا ہے۔ اللہ ان ساری چیزوں سے منع کرتا ہے، ظلم سے منع کرتا ہے۔ ایک آدمی ظلم سے رک رہا ہے وہ عبادت کرنے والا ہے۔ ایک حدیث کے اندر ایک بات آئی، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے ایک بار کچھ پوچھا تھا تو اللہ کے نبی نے ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ برائیوں کو چھوڑ دینا، محارم یعنی حرام کاموں سے بچتے رہنا، تکن اعبد الناس، یہ الفاظ ہیں اللہ کے نبی کے۔ فرمایا کہ تم برائیوں سے بچ جانا، حرام کاموں سے بچ جانا، غیر غلط حرکتوں سے بچ جانا، تکن اعبد الناس، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اب دیکھو کیا کہا جا رہا ہے،
اگر عبادت کا یہی مفہوم ہوتا، نماز پڑھ لیا کرو، مسجد میں بیٹھ جایا کرو، صرف تسبیح پڑھتے رہا کرو، صرف وظیفے پڑھتے رہا کرو، اگر یہ مفہوم ہوتا تو اس حدیث کا معنی ہی نہ ہوتا کچھ. لیکن اللہ کے نبی کیا کرے؟ برائی سے بچ جانا، ظلم سے بچ جانا، حرام کاریوں سے بچ جانا، گناہ کی باتوں سے بچ جانا، یہ نتیجہ ہے اس کا کہ تم دنیا میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. معلوم ہوا کہ برائی کو چھوڑنا بھی عبادت ہے، غلط کاریوں سے دور رہنا بھی عبادت ہے. جیسے نماز عبادت، ظلم سے ہاتھ کو روک لینا بھی عبادت، آنکھوں کو غلط جگہ استعمال کرنے سے روک لینا بھی عبادت، جھوٹ اور برائی کرنے سے زبان کو روک لینا بھی عبادت، یہ سب گناہ کے کام ہیں. انسان اس سے بچ جاتا ہے، وہ بھی عبادت کے مفہوم کے اندر داخل ہو جاتا ہے. میں نے عبادت کا مفہوم آپ کو سمجھانا چاہا کہ اللہ نے جو کہا ہے میں نے تم کو اس لیے پیدا کیا کہ تم دنیا میں میری عبادت کرتے رہو. کیا مفہوم ہے؟ اللہ کا جو حکم بھی آ جائے اس کو پورا کرتے رہنا، یہ عبادت کا مفہوم ہے. اس عبادت کے مفہوم کو اگر ذہن میں رکھو تو وہ اشکال نہیں پیدا ہوگا جو بعض لوگوں کے ذہنوں میں کبھی پیدا ہو جاتا ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو اس کام کے لیے پیدا کیا، اچھے کاموں کے کرنے کے لیے، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور دوسروں کو بھی برے کاموں سے بچانے کے لیے. اسی لیے تو امت مسلمہ کے لیے خاص طور پر اللہ نے یہ فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو، تم کو اس لیے برپا کیا گیا، لوگوں کے درمیان میں تم کو اس لیے لا کے رکھا گیا. اخرجت للناس، کیوں لا کے رکھا گیا؟ کہتے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم خود نیکیوں پر قائم رہنے کے بعد دوسروں کو نیکی کا حکم دو، تم خود برائیوں سے بچنے کے بعد دوسروں کو برائیوں سے روکا کرو. اس کے لیے تم کو برپا کیا گیا ہے. تو معلوم ہوا کہ ہمیں ایک کام یہ کرنا ہے کہ خود اچھے بنے، برے کاموں سے بچتے رہیں اور اپنے ساتھیوں، اپنے دوستوں، اپنے احباب، اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر کے لوگوں اور اپنے ماتحت لوگوں اور آس پاس میں بسنے والے تمام لوگوں پر ایسی محنت کریں کہ وہ بھی اچھے بنے اور تمام برائیوں سے روک جائیں. یہ ہے امت مسلمہ کے برپا کرنے کا مقصد. اس کے لیے ہم کو دنیا میں رکھا گیا، اس کے لیے ہمیں کھانا دیا جا رہا ہے، اس کے لیے ہمیں پینے کو دیا جا رہا ہے، اس کے لیے ہمیں ہوائیں دی جا رہی ہے، اس کے لیے ہمیں روشنیاں دی جا رہی ہیں، اس کے لیے سارا نظام کائنات قائم کیا گیا ہے، اس کے لیے ہمارے لیے جانور کام کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ہمارے لیے فرشتے کام کر رہے ہیں، اس کے لیے ہمارے پیچھے اور مخلوقات کام کر رہی ہیں تاکہ ہم یہ کام اچھی طریقے پر دنیا میں انجام دیتے رہیں. لیکن ہم غور کریں کیا ہماری زندگی کو ہم اس مقصد میں استعمال کر رہے ہیں؟ میں نے مقصد حیات بتا دیا. یہ مقصد حیات اللہ نے خود بیان کر دیا. اس کے لیے ہم کو اس دنیا میں رکھا گیا، پیدا کیا گیا، نظام بنا کر دے دیا گیا. اب اگر ہم اس کے اندر رہتے ہوئے اس مقصد کو پورا کرتے ہیں تب تو ہمیں وہ سب کچھ ملتا رہے گا. کھانا بھی ملے گا، پینے کو بھی ملے گا، آسائش بھی ملے گی اور چیزیں بھی ملتی جائیں گی. لیکن اگر ہم نے مقصد پورا نہیں کیا تو یہاں سے جانے کے بعد یہ سب کچھ تو ختم ہوگا، جنت کی نعمتوں سے بھی محروم اور الٹا جہنم نصیب کر دیا جائے گا. یہ ہے بھائیوں وہ فلسفہ جس کے لیے اللہ نے ہم کو زندگی عطا کی. اللہ نے اس کے لیے فرمایا اور صاف الفاظ کے اندر فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس آیت میں ایک بات یہ بھی قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذی خلق الموت، جس نے موت کو پیدا کیا،
پھر کہا والحیات، اور حیات کو پیدا کیا۔ اس پر بظاہر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی پہلے تو حیات ملتی ہے پھر موت آتی ہے، لیکن اللہ نے پہلے موت کا ذکر کیا بعد میں حیات کا، حالانکہ پہلے حیات آتی ہے، ہم سب زندہ ہیں، موت بعد میں آئے گی، جوانی ہے تو پہلے زندگی ہے اس کے بعد موت ہے، لیکن اللہ نے بیان کیا تو پہلے موت کو پھر اس کے بعد حیات کو۔ علماء لکھتے ہیں اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ انسان کو اپنی موت ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے، زندگی ملتے ہی موت کا تصور اسے شروع ہو جانا چاہیے۔ تو پہلے موت کا ذکر کر کر آیت پڑھنے والے کے دماغ میں پہلے موت کا تصور داخل کیا گیا۔ اللہ نے موت کو پیدا کیا ہے، اللہ نے موت کو پیدا کیا ہے، میں مرنے والا ہوں، میں زندہ رہنے کے بعد ایک نہ ایک دن چلا جانے والا ہوں۔ جو چیز بڑی اہم ہوتی ہے اس کو پہلے بیان کیا جاتا ہے، زندگی بہت اہم، لیکن اس سے اہم یہ بات یاد رکھنا ہے کہ موت آنے والی ہے، اور جب موت یاد رہے گی زندگی ٹھیک ٹھیک چلے گی۔ موت کے ذکر سے غفلت انسان کو برائیوں میں مبتلا کر دیتی ہے، اسی لیے ایک حدیث کے اندر آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، اذکروا ذکر حازم اللذات ای الموت، بڑی کثرت کے ساتھ حازم اللذات کو یاد کرو۔ حازم کہتے ہیں پانی پھیر دینے والی، ختم کر دینے والی چیز، لذات سب کو معلوم ہے، لذتوں کو ختم کر دینے والی، لذتوں پر پانی پھیر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ موت سے غافل ہو جائیں گے تو الٹا سیدھا زندگی کریں گے، زبان کھولتے وقت احساس نہ ہوگا کہ میں کیا بول رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں کہ جھوٹ بول رہا ہوں، آنکھ اٹھاتے وقت خیال نہ ہوگا کہ اللہ کی ناراضگی تو اس سے نہیں ہو جائے گی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام دھام کرتے موت اگر یاد نہ ہوگی تو آدمی ہر غلط کاری کے لیے تیار ہو سکتا ہے، لیکن اگر موت کسی کو یاد ہو تو بھائی وہ کوئی غلط کام کرنے تیار نہیں ہو، وہ کہے گا ارے موت آنے والی ہے، کیا میں کسی کو دھوکہ دے سکتا ہوں؟ موت آنے والی ہے، میں کیا جھوٹ بول سکتا ہوں؟ موت آنے والی ہے، میں کیا کوئی غلط کام کر کے بچ سکتا ہوں؟ موت کا تصور سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ اللہ نے اس آیت کے اندر خلق الموت کہہ کر ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں پہلے موت کا تصور داخل کر دیا کہ تمہاری زندگی تو ہے لیکن یاد رکھو مرنے والے ہو، اور مرنے والے کو جینا کیسا چاہیے یہ ذرا سوچ کے چلتے رہنا چاہیے۔ ایک وہ ہوتا ہے جس کا ذہن یہ کہتا ہے بس جناب میں تو جینے ہی والا ہوں، اور ایک وہ ہوتا ہے جو سمجھتا ہے میں مرنے والا ہوں۔ ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کتابوں میں، ان کا نام تھا حضرت عبد الرحمن ابن انعم یا نعم، عبد الرحمن ابن نعم یا انعم، وہ تابعی لوگوں میں سے تھے۔ ان کے زمانے کا ایک آدمی جس کو پتا چلا اور ذہن کے اندر یہ تصور قائم ہو گیا کہ بھئی مرنا ہے مرنا ہے، تو اس زمانے کے کئی بزرگوں کے پاس میں گیا اور جا کر ہر ایک سے یہ پوچھتا تھا کہ حضرت مجھے آپ بتائے کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کی زندگی کا صرف ایک دن باقی ہے، اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کی زندگی کا صرف ایک دن باقی رہ گیا ہے تو آپ اس وقت اس دن کو کیسا استعمال کریں گے؟ ہم کو بھی سوچنا چاہیے۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ اگر آپ کو پتا چلے کہ آپ کی زندگی کا ایک ہی ایک دن باقی رہ گیا
تو آپ اس دن کو کیسا استعمال کریں گے؟ تو کسی نے کہا بس جناب میں تو نماز ہی پڑھنا شروع کر دوں گا، اور ایک نے کہا میں تو ذکر ہی میں لگ جاؤں گا، اور ایک نے کہا میں نہ بیوی کو دیکھوں گا نہ بچوں کو دیکھوں گا، بس مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤں گا، کوئی کچھ کہنے لگا۔ وہ ان کے پاس بھی گیا جن کا نام میں نے لیا تھا عبد الرحمن ابن انوب، ان کے پاس جا کر کہنے لگا کہ حضرت اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کی زندگی کا صرف ایک دن باقی ہے تو آپ اس ایک دن کو کس طرح گزاریں گے؟ تو انہوں نے کہا جیسے اب گزار رہا ہوں اسی طرح گزاروں گا۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے جیسے آج کل میں زندگی کر رہا ہوں اسی طرح زندگی کروں گا۔ اس نے کہا ہاں آپ زندگی کیسا کر رہے؟ تو انہوں نے کہا صبح سے شام تک دماغ پر یہی مسلط رہتا ہے کہ ابھی موت آ جائے گی۔ تم تو یہ کہہ رہے ہو ایک دن، میں تو یہ تصور بنائے بیٹھا ہوں کہ ابھی موت آ جائے گی، تو جو ابھی مرنے کا تصور کرے گا وہ کیا کیا نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ زندگی کے اندر آدمی کا تصور ہونا چاہیے، اور آج ہمارا تصور یہ ہے پتہ نہیں ہماری موت کب آئے گی، 1000 برس کے بعد، 2000 برس کے بعد، حالانکہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن ہم اس سے بھی زیادہ تصور جب آئے بیٹھے ہیں کہ موت آنے ہی والی ہے لیکن پتہ نہیں کب آئے گی، چھوڑو، اتنا دور اس کو سمجھا جا رہا ہے۔ لیکن بھائی وہ تو بہت قریب رہتی ہے، معلوم نہیں کب آ جائے اور اللہ کا حکم ہو جائے۔ اس لیے ہر وقت یہ تصور جمائے رہنا چاہیے کہ موت ابھی آ سکتی ہے۔ جب موت ابھی آ سکتی ہے یہ تصور جم جائے گا تو آدمی کو 2 کام بہت اہتمام سے کر لینا چاہیے۔ ایک طرف اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط اور صحیح کر لینا چاہیے، توبہ کرے، استغفار پڑھے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دے، نیکیوں میں اپنے آپ کو لگانا شروع کر دے، نمازوں میں کوئی کوتاہی نہ کرے، اللہ کے کسی حکم میں کوئی کوتاہی نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے مضبوط رشتے کو اور مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی کوشش کرے۔ ایک کام تو یہ، اس میں توبہ بھی ہے، استغفار ہے، اعمال و عبادات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، تلاوت قرآن ہے، تاکہ ہم اللہ سے قریب ہو اور اللہ کی رضا ہم کو مل جائے۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہوگا کہ بندوں سے اپنے رشتے کو بھی صحیح کر لے۔ جو یہ سمجھ رہے آج نہیں تو کل میں جانے ہی والا ہوں، معلوم نہیں کب آ جائے میری موت، تو اس آدمی کو چاہیے وہ اپنے رشتہ داروں سے اپنے معاملات کو صحیح کر لے، اپنے دوستوں سے اپنے معاملات کو صحیح کر لے، کسی کا کچھ لے لیا ہو تو اس کو دے دے، اگر کسی کے حق میں کوتاہی کی ہے تو اس سے معافی طلب کر لے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ جب ان کی عمر 50 برس کی ہوئی تو انہوں نے اپنے تمام رشتہ داروں و متعلقین کو ایک خط لکھا، اس کے اندر یہ لکھا میری عمر اللہ کے فضل سے 50 برس ہونے کو آ گئی، اب مجھے خوف ہے، خطرہ ہے، معلوم نہیں کب مر جاؤں، اس لیے اگر میرے طرف سے آپ لوگوں کے حق میں کوئی بھی کوتاہی ہوئی ہو اللہ کے لیے اس کو معاف کر دینا، اگر کسی کا حق میرے پاس میں رہ گیا ہے آ کر اس کو میرے سے وصول کر لینا، اور اس میں کوئی کوتاہی کر کے قیامت کے دن پر اس کو اٹھا کے نہ رکھنا۔ یہ ہوتا ہے ان لوگوں کا کام جو موت کو قریب سمجھتے ہیں، جو موت کو بہت دور سمجھتے ہیں، وہ آج کل میں ہر چیز کو ٹالتے ہیں، یہاں تک کہ موت کا وقت آ جاتا ہے۔ جب موت کا وقت آ جائے گا تو اس وقت تو آدمی کچھ نہیں کر سکے گا، اس لیے یہ حکم دیا گیا موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اسی پر میں نے کہا جو موت کو یاد رکھے گا وہ 2 کام بڑے اہتمام سے کرے گا، ایک اللہ کے رشتے کو مضبوط کرنے کا کام، دوسرے اپنے رشتہ داروں، اپنے متعلقین اور اپنے ساتھیوں اور اپنے آس پاس میں بسنے والوں اور جن سے بھی اس کا تعلق ہے ان سب سے بھی اپنا جو ہے رشتہ اس کو صحیح کر لے گا۔ اور صحیح کرنے کا کیا مطلب؟ اگر کسی کا حق رہ گیا ہو
اس کو واپس کر دیا جائے. اگر کسی کے حق میں کوتاہی کی گئی اس سے جا کر معافی مانگ لی جائے. کسی کی غیبت کی ہو, کسی کی چغلی کھائی ہو, کسی کو نقصان پہنچایا ہو, کسی کو بے عزت کیا ہو, اس سے جا کر معافی مانگ لے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ارے بھائی اس میں تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی. یاد رکھو یہ بے عزتی تھوڑی دیر کی ہے, لیکن اس کے بعد عزت ہی عزت ہے. اگر ہم نے کسی سے جا کر کہا میں نے آپ کا حق دبا لیا تھا, میں آج آپ کا حق ادا کر رہا ہوں, قبول کر لیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے. ہو سکتا ہے کہ اس کی نظر میں تھوڑی دیر کے لیے ہم ذلیل ہو جائیں یا کسی اور کے نظر میں ہم ذلیل ہو جائیں, لیکن اللہ کی نظر میں تو عزت مل جائے گی, اللہ کے نبی کی نظر میں عزت مل جائے گی. اور قیامت میں جو اس کی عزت ملے گی وہ پائیدار عزت ہوگی. یہ دنیا میں اگر تھوڑی دیر کے لیے ہو بھی جائے ذلت تو اس سے کوئی مضائقے کی بات نہیں ہوتی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی کوئی ذلت کی بات نہیں ہے. میں لوگوں کے نظریے کے مطابق کہہ رہا ہوں, ورنہ اس میں ذلت کی کیا بات ہے, وہ بھی عزت کی بات ہے. آدمی کسی کا حق ادا کر دے, آدمی کسی سے معافی طلب کر لے, آدمی کسی سے جا کر جو ہے اپنی عاجزی اور مسکنت کے ساتھ اس کے سامنے گر جائے تو اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے, یہ خود ایک عزت والا معاملہ ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی آخری زندگی میں جب آپ بیمار تھے, سر میں شدید تکلیف تھی اور آپ نے اپنے سر کے اوپر شدید تکلیف کی وجہ سے ایک پٹی بھی باندھ رکھی تھی. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے, حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھ کو لے کر مسجد کو چلو. چنانچہ ان کو لے کر مسجد میں لوگ پہنچے. اللہ کے نبی منبر پر بیٹھ گئے. لوگوں کو جب پتا چلا اور دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے ہیں, لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے. یہاں تک کہ بہت سارے لوگ جن جن کو بھی اطلاع ملی وہ جمع ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے خیال ہے کہ اب بہت دنوں میں تمہارے درمیان میں برقرار نہیں رہوں گا, میں تمہارے درمیان سے جانے والا ہوں. پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ دیکھو اگر کسی کا کوئی حق میرے ذمے رہ گیا ہو وہ آ کر آج میرے سے وصول کر لے. اگر میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو وہ میرے سے آج آ کر بدلہ لے لے. یہ ایسا معاملہ اور مرحلہ تھا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے لیے انتہائی تعجب خیز بھی تھا اور جو ہے حیرت انگیز بھی تھا. سب اللہ کے نبی کو دیکھ رہے کہ آپ کیا فرما رہے, کیا نبی کسی کا حق مار سکتا ہے, کیا نبی کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ اگر آپ نے کسی کو مارا بھی ہوگا وہ بھی حق بجانب, آپ نے کسی سے کوئی معاملہ کیا ہوگا تو وہ بھی حق بجانب. نبی تو معصوم ہوتا ہے, لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام یہ ساری دنیا کو سبق سکھانا چاہتے تھے. جب اعلان کیا تو ایک صحابی کہنے لگے کہ میرے اتنے درہم آپ نے فلاں وقت لیے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ بھئی ان کے اتنے درہم واپس کر لو. ان کو واپس کر دیا گیا. ایک اور صحابی نے بھی کچھ اسی طرح کی بات کی, ان کو بھی وہ چیز واپس کر دی گئی. ایک صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ایک بار آپ نے میری پشت پر مار دیا تھا. اللہ کے نبی نے کہا آؤ آؤ اور آ کر میرے سے بدلہ لے لو. وہ صحابی قریب گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے مارا تھا تو اس وقت میری پیٹھ پر کوئی کپڑا نہیں تھا اور آپ کی پیٹھ کے اوپر تو کپڑا ہے, اس لیے بدلہ تو پورا نہیں ہو سکے گا. اللہ کے نبی نے اپنی چادر ایسا گرا دی اور فرمایا کہ اب بدلہ لے لو اور مار لو. وہ صحابی آگے بڑھے, وہ سارے صحابہ پریشان ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے کیا دیکھنے جا رہے ہیں. اتنے میں وہ صحابی آگے بڑھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو لپٹ لیا اور بوسہ دینے لگے اور یہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا مقصد خدا نہ خواستہ یہ نہیں تھا,
کہ میں آپ سے کوئی بدلہ لوں، بلکہ آپ نے جو بھی میرے سے معاملہ کیا وہ حق بجانب تھا، وہ کوئی ظلم نہیں تھا، وہ میرے خلاف کوئی کام آپ نے نہیں کیا تھا۔ میرا مقصد تو یہ تھا کہ میں نے آپ سے سنا تھا کہ نبی کے جسم سے جس کا جسم مس ہو جاتا ہے اللہ اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔ میں نے چاہا کہ میرا جسم آپ کے جسم سے مل جائے، اس لیے میں نے یہ ترکیب کی۔ یہ تو ان صحابی کی بات ہوئی، لیکن میں سمجھائے رہا ہوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ کیسا تھا۔ ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے، اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے، نیکیوں کو انجام دیتے رہنا چاہیے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا چاہیے، لوگوں کے حقوق کو ادا کر دینا چاہیے، معافی طلب کی جانے والی چیزوں میں جا کر معافی طلب کر لینا چاہیے۔ اس سے انشاءاللہ ہماری آخرت بنے گی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔